رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتیں ناظرین اکرام آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، اس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، اور کیا یہ مرض جو ہے متعدی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اپنے گزشتہ گفتگو کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور کوئی مرض کسی کو لگتا نہیں ہے۔ ہاں احتیاطی تدابیر ضرور ہیں، آپ احتیاط کریں۔ اس حوالے سے جو آپ کو احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ڈاکٹرز وغیرہ یا جو بھی بتاتے ہیں آپ کو احتیاطی تدابیر وہ ضرور کریں، لیکن احتیاط جو ہے کرنا ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی توکل کے منافی نہیں ہوتی۔ آپ نے توکل اللہ پاک کی ذات کے اوپر رکھنا ہے، آپ کتنی احتیاط کر لیں، اگر اللہ نے کوئی مرض آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو وہ آ کر رہے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے دور میں بھی یہ مرض ہوا تو کیا اس وقت مسجدیں خالی ہو گئیں؟ تو امام محمد بن عبد الرحمن القرشی الشافعی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ 477 ہجری کے اندر جو ہے طاعون کا مرض پھیلا تھا کہیں پر۔ وہ اپنی کتاب کے اندر ذکر فرماتے ہیں، اور ان کی کتاب جو ہے یہ ہے شفاء القلب المحظون، شفاء القلب کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب علی 477 ہجری کے اندر جو ہے یہ طاعون کا بہت شدید مرض پھیلا تھا، کئی لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ تو کہنے لگے مسلمان جو طبقے تھے، جو ایمان والے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ساری عورتیں، کہتے ہیں ہماری عورتیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے سارے کے سارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے نا مسجدوں کے اندر آ گئے تھے۔ یہ سارے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں کے اندر آ گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین کے اندر لوگ جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف رخ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ مسجد جو ایک بہترین جو ہے نا مسلمانوں کا ہسپتال بھی ہے۔ اگر آپ کو دارالشفا، میں اس کو کہتا ہوں، مسجد جو ہے صرف مسجد نہیں ہے، دارالشفا بھی ہے۔ اگر آپ کو مرض سے جو ہے وہ خلاصی حاصل کرنی ہے تو آپ وہاں جائیں، آپ مسواک کریں، آپ وضو کریں، آپ اللہ سے دعا کر کے 2 رکعت پڑھ کے مانگیں، انشاءاللہ وہاں آپ کے لیے صحت کے جو ہے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ مسجد آیا کرتے تھے، آپ مسجد میں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب بھی پریشانی ہوتی تھی مسجد آیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ اکتب لکھ، تو قلم نے کہا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا تمام انسانوں کی تقدیریں لکھ لے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی ان کی تقدیریں لکھ دی گئیں۔ آپ نے تقدیر میں لکھوا دی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا انسان کے۔ اب 50,000 سال پہلے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے اس کی تقدیر میں سب کچھ لکھ لیا۔ میری تقدیر میں کیا ہے، آپ کی تقدیر میں کیا ہے؟ آپ کی تقدیر میں اگر اللہ پاک نے اس مرض کو نہیں لکھا تو اللہ پر یقین کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی وہ مرض آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ امراض پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اس امراض کا جو ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بے احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم نے جناب علی کھانے پینے میں بے احتیاطی تدابیر کی ہیں، ہم نے دوسرے معاملات پہ بے احتیاطی تدابیر کی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھے ہیں، انا اقول لکم هذه القاعدہ مہمۃ جدا، میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ قاعدہ جو ہے بہت ضروری ہے، اس کو یاد رکھیں۔ رحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے اور ہم پر بھی رحم فرمائے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر آپ کے جسم کے اندر کہیں پر کہیں پھوڑا نکلا ہے، آپ نے اس کے اوپر مرہم لگایا، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات غور سے سن رہے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ بات پر توجہ نہیں دیتے۔ تو آپ کے جسم پر جو ہے وہ ایک دانہ نکلا، آپ نے اس کے اوپر مرہم لگایا، وہ وہاں سے صاف ہوا، یہاں آ گیا۔ آپ نے یہاں پر مرہم لگایا، آپ کے کندھے پر آ گیا، کندھے پر مرہم لگایا، آپ کے سر پر آ گیا، سر پہ مرہم لگایا، آپ کے جسم کے دوسرے کسی حصے میں یہ دانہ پیدا ہو گیا۔ اب آپ مرہم لگاتے رہیں گے اور یہ دانہ پیدا ہوتا رہے گا، جبکہ یہ مرہم لگانا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اصل میں مرض کی تشخیص کی جائے گی اور یہ دیکھا جائے گا کہ مرض کی جو ہے وہ تحقیق کی جائے گی کہ آخر یہ مرض کن سبب کی بنا پر پیدا ہو رہا ہے۔ پتہ چلنا یہ چاہیے کہ بھئی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ خون خراب ہو، جگر خراب ہو۔ اصل مرض کی طرف رجوع کریں گے اور اس کا علاج کریں گے تو آپ کو مرہم لگانے کی تکلیف نہیں ہوگی، خود بخود یہ دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے وبائی امراض
یہ جو جتنے بھی وبائی امراض جو ہیں آپ دیکھ لیں، پہلے جناب علی جو ہے ایڈس آپ کے سامنے آیا، تھیلاسیمیا آپ کے سامنے آیا، اس طرح سے جو ہے یہ مختلف قسم کے امراض بتا رہا ہوں کہ جو پہلے کبھی نام سننے میں نہیں تھے، ایڈس سامنے آیا آپ کے، اس طرح سے یہ کرونا وائرس آپ کے سامنے آیا، اور پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ امراض جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جو نہ ہم نے سنا نہ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کا نام سنا۔ یہ سارے امراض آج مختلف قسم کے جو ہے وہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور حل سامنے نظر نہیں آتا۔ بطور جو بڑے بڑے تحقیقاتی ادارے لے کے بیٹھے ہوئے ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی ہے۔ ہم ابھی ساری امت مسلمہ یہ کام کر رہی ہے کہ ہم مرہم لگا رہے ہیں دانے پر، جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 ہے، علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے ساتھ، اور حدیث کا نمبر ہے 4091 4091۔ حدیث جو ہے وہ صحت کے درجے پر فائز ہے، مقبول حدیث ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر عریانی اور فحشی پھیل جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر ایسے امراض پیدا فرما دیں گے جو ان سے پہلے کبھی کسی لوگوں میں دیکھنے میں نہ آئی ہوگی۔ کیا مرض بتایا؟ تمہارے امراض، وبائی امراض جو سارے پھیل رہے ہیں، اس کا کیا وجہ بتائی؟ اس کی بیسک ریزن یہ بتائی گئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عریانی اور فحشی جب کسی قوم کے اندر پھیل جاتی ہیں تو اللہ عز و جل وعلا ایسے امراض کو پیدا فرما دیں گے جو اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئے ہوگے۔ اب حل کیا نکلا؟ عریانی اور فحشی۔ آج اس پر کوئی کنٹرول کر رہا ہے؟ اب بتائیے، یہ جیسے ہی یہ کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہوگا، خوشی کے اندر جو ہے وہ خواتین جو ہے بے پردہ ناچیں گی، مرد جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کریں گے، خواتین اللہ ماشاءاللہ کیا کچھ نہیں کریں گی۔ یا تو آپ کو ساری آپ تاریخ جانتے ہیں، یہ تو اقوام کی تاریخ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے تو پچھلے سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں، نہ یہ کہ وہ شکر گزار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ تو تاریخ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی علیہ السلام کی حدیث نے بتا دیا کہ یہ سبب یہ ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب ان موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ عریانی، فحشی، بے حیائی، اس سب کو دور کر کے ایک اللہ کی طرف رغبت، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان تمام پریشانیوں کا حل استغفار کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص ہو کر توبہ کرو۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اولاد نہیں ہوتی کیا کروں؟ کہا کہ توبہ کر لو۔ کسی نے اگر پوچھا پریشان ہوں رزق نہیں ہے، کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ کسی نے اگر کہا کہ مصیبت میں پڑا ہوں، کہا کہ توبہ کرو۔ کسی نے کہا کہ 3 الگ الگ مرض اور فارمولہ 1، کہا کہ ہاں قرآن مجید نے سورہ نوح میں یہ بتا دیا کہ اگر تم یہ ساری چیزیں چاہتے ہو تو تم اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد بھی دے گا اور بارش کے ذریعے اور تمہارے مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ آئیے رجوع الی اللہ ہوں، مت گھبرائیے، اللہ کی ذات سے پر امید رہیں۔ جو اللہ پر یقین کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بتائیے، اللہ پاک جانتے ہیں واللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں غم کرتے ہیں سرکار؟ کیوں پریشان ہیں اتنا اس مرض کے لیے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ شریعت کی طرف آئیے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ دوڑ کے جائیں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی جلدی آپ کی سارے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ کوئی مرض کسی پر نہیں لگے گا۔ توکل سیکھیں، اور توکل کیسے آئے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی گفتگو کے اندر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ اللہ پر بھروسہ پیدا کرنے کے لیے کون سے عناصر ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔